سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتے دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے حضور کے مغالطے میں، وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا، حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے، مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے، اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ حضور کے آنے کے بعد
اتمام دین ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنی